شہدائے ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات، خصوصاً بانیان مجلس آزاد مرحومین مرحومات دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ دی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بس ثواب سورة الفاتحہ الی ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون، اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین، اللہم اجعلہم عندک علی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، صلوات و رحمت۔ مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ، برائے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد ثم رحمت اللہ علی احبابہم وصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی کلامہ القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلندر صلوات،
واجب الاحترام سامعین، رات دا وقت ہے، کچھ آنے چی تاخیر ہوئی ہے، کوئی رستے دیا مشکلات ہو گئی ہیں، کافی سارا وقت ضائع ہو جائے رستے چ۔ انہاں سارے مسائل نو مد نظر رکھتے ہیں میں سوچ رہا ہوں بھئی مرن تو بعد بندے اندازہ ہو سی کہ وہ وقت کتنا خوبصورت ہے جڑا اللہ دے ذکر چ گزرے ہے تے 14 دی یاد چ گزرے ہے۔ جتنی زحمت زیادہ ہوئے اتنا اللہ نے اجر زیادہ رکھے۔ میں مناسب جہا ٹائم جناب دی خدمت چند گزارشات جڑیاں عرض کرنا چاہنا، انہاں دا عنوان کلام سورہ مبارکہ جمعہ دی دوسری آیت نو قرار دیتے، جس سے اللہ رب العزت نے سرکار رحمت دو عالم دی بیست دے مقصد نو بیان فرمائے۔ نہیں انتا لطف ناسین ایک صلوات سارے پڑھو نا، توجہ بہتر کرنا سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہ سارے مومنین نو نماز جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے ماشاءاللہ نماز جمعہ شامل ہوندے وہ باقاعدہ معمولاً جمعہ پڑھن والے بندیاں نو اکثر سورہ جمعہ یاد ہو جاندی ہے نا جی۔ وہ پہلی آیت اللہ نے اپنی عظمت دے متعلق بیان فرمائی تے دوسری آیت مصطفیٰ دی شان نازل فرمائی۔ میں میرا خیال ہے دو آیات دا ترجمہ کر فرمایا یسبح للہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو کچھ ہے وہ اللہ دی تسبیح کر۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو کچھ ہے اللہ واسطے تسبیح کنا ہے۔ کون؟ اللہ اپنی عظمت، اپنے اوصاف اللہ نے آپ بیان کر دیا ہیں، فرمایا الملک، اللہ وہ ہے جڑا کائنات دا بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ عام بادشاہ نہیں، وہ پاکیزہ بادشاہ ہے۔ العزیز، غالب ہے، زبردست ہے، تواناؤ طاقتور ہے۔ الحکیم، مگر طاقتور ہون دے نال نال حکمت والی ذات ہے، حکیم ذات ہے، ان دی حکمت دا تقاضا هو الذی مخلوقات نو خلق فرمایس، اور جس مقصد واسطے خلق فرمایس اس مقصد دی راہبری اور رہنمائی واسطے بالآخر مصطفیٰ جیسا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ هو الذی، اوہی ذات جڑی ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ ہوا، اسے ذات نے الذی بعثا، مبعوث فرمایا فی الامیین، امیین دے درمیان، رسولا منہم، ایک رسول جدا تعلق انہاں نال ہا۔ اتھو ہی بندے سوئے استفادہ کر کے آدن قرآن جا کے رسولا منہم، منہم یعنی انہاں جیسا، بھائی قرآن آکھے ہاں انہاں چو مگر انہاں جیسا نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ اگلی آیات دے لفظ سننا، فرمایا ایسا ہے کہ یتلو علیہم آیات،
فرمایا وہ ایسا ہے کہ ان دی پہلی خصوصیت ہے میں اس نو مبعوث تاں کیتے ان دا فریضہ رسالت ہے کہ انہاں دے سامنے قرآن دی آیات دی تلاوت کرنا. ان دی بعثت دا پہلا مقصد آیات قرآن دی تلاوت کرنا. وَيُذَكِّيهِمْ انہاں دے نفوس نو پاکیزہ کرنا. او جڑے 50-40 سال شرک تے کفر دی نجاست بت پرستی ہے جنہ دی زندگی دے لیل و نہار گزرن میں مصطفیٰ نو تاں مبعوث فرمایا یزکیہم میرا حبیب نہ تو اسلام دا کلمہ پڑھا کے شرک و کفر دی نجاست تو انہ دے روح نو پاکیزہ کر دے. میں تھوڑا تھوڑا رک کے تاں پہ آنا ہے بندے سارے میں ظاہر ہے چھوٹا جہا طالب علم میری طالب علم گفتگو سماعت فرمائے سن. پہلا مقصد یتلو علیہم آیات میرا محترم مجمع قرآن پاک دی آیات دا نزول ہوئے ہا رحمت دو عالم تے جدا واہی نازل ہوئے ہا حضور سرور کائنات تے خاص کیفیت طاری ہو جائے ہا حضور دے مقرب بارگاہ لوگ سمجھن ہا جو نہ نزول واحی دا سلسلہ شروع ہو چکے جدا انقطاع واحی ہو جائے ہا جیڑی وحی نازل ہوئے ہا پیغمبر منو عن اسے وحی دی تلاوت فرماوین ہا. اے خواجہ صاحب میں مطلب اس مجمع اپنے احباب جڑے ویلے قرآن پاک دی آیت نو تلاوت کردہ 1400 سال بعد میرے جے بندے دی زبان چو مومنین جدا قرآن سن دن انہاں تے ایک خاص کیفیت طاری ہوندی ہے. اس واسطے جو قرآن مجید دے اندر اللہ نے ایک تاثیر ودیت فرمائی آپ اندازہ کرو تے جدا مصطفیٰ دی پاک زبان جو قرآن دی تلاوت ہوندی یہ وجہ ہی نا کہ ابو جہل اور ابو جہل کمپنی لوگاں دے راستے جو رکاوٹن جو لوگاں نو پیغمبر دے قریب آمن تو منع کر رہے ہیں کیوں تاکہ لوگاں تک اے واحی دی آواز نہ پہنچے. کیوں جس تک قرآن دی پیغمبر دی پاک زبان جو قرآن دی تلاوت دی آواز پہنچ جائے ہا بل او لوگ قرآن مجید تو متاثر ہو کے وحی پروردگار تو متاثر ہو کے لوگ مشرف با اسلام ہوں دیا تائیں لوگ راستہ روک رہے ہیں جو بندے پیغمبر آئے ہیں نا یسرب جو 2 بندے مدد حاصل کرن واسطے مکے ابو جہل کو لائے انہاں کیا بھائی ساڑھے قبائل دے درمیان جھگڑا ہو گیا ساڑھی مدد کرو اگے بھی مدد کر دے رہن دے نا تائیں آئے حسب سابق ساڑھی معاونت کرو آکھن لگا اس سال تو معذرت انہاں کیوں سا کیا اس سال تو ساڑھے اپنے واسطے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی. ایک شخص نے دعوی نبوت کی تے او تھے مقام ابراہیم کو کھڑا ہوں دے تھے آدھے میرے تے وحی ہوں دی بعد جدہ اس وحی دی تلاوت کرے جڑا بندہ سن لے وقت وہ ساڑھا نہیں راندہ. کوئی میری زبان بھی سمجھ رہے ہو انہاں کیا بس وہ ساڑھی پارٹی دا بندہ اس تے او آدھے جب اے وحی ہوئی ہے اللہ دی طرف انہاں کیا چلو پھر اساں کعبہ دی زیارت کر دے تو واپس چل مایوس ہوئے اس آکھیا بھئی اس سال میں تو ان کعبہ دی زیارت واسطے بھی نہ بیٹھ دے سا میں او دے زیارت واسطے بھی تو نہ جان دے سا انہاں کیا جدہ سا واپس جسائیں سن بندے آکسن نہ مدد لے آئے بدبختوں تو سا اللہ دے گھر دی زیارت بھی نہیں کی تھی کچھ تو بولو میرے نام بندہ ساری زندگی سعودیہ کٹ آوے کیوں جی تو بلو تو بندہ پوچھے بھئی تو کوئی عمرہ کیتا یا کوئی زیارت تو آکے نہیں میں نے یار تو بڑا بد نصیب ہے تو 10 سال سعودیہ گزارا ہے نہ تے مدینہ ڈٹھا ہے نہ مکہ دی زیارت کی تو ان آنکھیں لگے بھئی سن لوگ کی اکثر نہ مدد پھر نہ ہی اللہ دے گھر دی زیارت اس آکھیں پھر ایک طریقہ ہے وہ بھی تو ابو جہل آنا
اس آکھیا ایک طریقہ ہے، انہاں کیوں کہ اس آکھیا تواڈے کناں چ میں روئی پے نا تے اتو تواڈے کان بند دینا، اے کپڑے نہ روئی دے کے نا اتو کان بند دے سن، بس تسا طواف بھی کر لیا، زیارت بھی کر لیا، والو جو بھی یاد آ رہا سی جواڈا جدہ تواڈے کان بند ہو سن و تسا سن نہ سکتے۔ کوئی سمجھ رہے ہو کہ اہل باطل اہل حق تو کتنے خوف زدہ ہوندے، انجھے نہیں جی؟ اگر تو پرانے زمانے چ رواج آنا بھئی او مجلس تے نہ جب آئے ہیں جی، انجھے نا جی؟ ساڑھے کول تا آئی نا یار بندے رکھیں دے آن مجلس تے نہ جب آئے، ذل جناح نہ وکھیا آئے، ماتم تے نہ جب آئے، تے ہن تو رواج ودہ ودہ اگے بھی آ گئے نا، فلانے عالم دی مجلس نہ سنے آئے ہے یہ جڑا کسے نو کسے کم دورا میرے پاسے ویکھو یہ روکدا ہے نا، یہ دا مطلب ہے اندے کول دلیل کوئی نہیں، خدا قسم جندے کول دلیل ہوئے اس واسطے کھلی چھٹی ہے، عیسائیت نو سوچے، یہودیت نو پڑھے، ہندوازم نو سٹڈی کرے، دنیا دے تمام ادیان دا مطالعہ کرے، لیکن پہلے اسلام دے اصول و فرو نو اچھی طرح سمجھ لے، قرآن تے 14 دے مذہب نو صحیح سمجھ لے، ہاں و دوجے ادیان دا مطالعہ کرسی وقت نو پتہ لگ سی جو اللہ نے میرے تے کیڑا احسان فرمایا جو من آل محمد دا دین نصیب فرمایا۔ یہ میں نا جی میں عرض کر رہا جس کو دلیل نہ ہوئے نا وہ تو ہوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر دے نا، انہاں کہے دے کان بنو، انہاں کان بن دیتے تھے، بندے کان بنا کے ٹور پہ کعبے دی طرف، بزرگوں راہ تے انہاں ایک دوجہ نے اشارے نہ لاکھیا ساڑھے جیڑا بدھو بھی کوئی ہونا ہے، آپ کان اپنے ہتھا نال بنائے، انہاں روئی کٹ کے پرا سٹی، قسمت چنگی آئی نا انہاں بندیاں دی، جدہ طواف کعبہ واسطے آئے ادو پیغمبر مقام ابراہیم کول کھڑے آن تے پیغمبر تے وحی دا نزول ہو رہا ہاں۔ او میرا محترم مجمع یہ دے انہاں دا طواف مکمل ہویا، ادو پیغمبر نے قرآن دی تلاوت دا آغاز فرمایا، انہاں دے کنہ تے پہلی دفعہ قرآن مجید دے الفاظ دی صدا آئی، آئے ہن تا مشرکن قرآن سنن تو بعد مومن ہو گئے، پیغمبر رحمت دے قدمہ تے جھک گئے، آکھا لگے سن اسے رب دا کلمہ پڑھا، اے جس رب دے کلام دی تین تلاوت کی تھی ہے، ایک گل لمحی ہے وقت میں تے چھوڑے دا پہ یہ بندے وقت گئے ہن جنہ زمینہ سازی کی تھی اور جنہ اتھے جا یسرہ بچ کم کی تھا تے وقت 7 بندے دوبارہ آئے، وہ 2 گئے ہن انہاں دی تبلیغ نال 7 اور مسلمان ہوئے، اگلا جملہ بھی پڑھ دے ماں یہ 7 گئے ہن جدہ اتھو مکے چو کلمہ پڑھ کے تو واپس گئے، یہ 7 دے 7 اللہ دے دین دے مبلغ بن کے گئے، انہا 70 بندہ مسلمان کیتا، اندھا نتیجہ ہے جو بنا وال پیغمبر نو ہجرت دی دعوت تے مدینے آن دی دعوت دیتی، توجہ ہے نا حضرات، یتلو علیہم آیات، میری تقریر دا پہلا جز میں پیغمبر نو تام ابوس فرمائے انہاں دے سامنے قرآن دی آیات دی تلاوت کی، میں بھی تاں گزارش کردہ بھئی یہ پڑھن والے بندیاں بھی نا بجائے اس دے جو انہیں اپنے کولو من گڑت جملے بڑھا کے تے انہیں اپنے کولو خطابت دا جوش وکھاؤن دے، اگر چاہن نا جو مجلس ایسی مجلس ہوئے جڑی مجلس ہدایت ہوئے، پڑھن والن چاہیدے اس مجلس بھامیں بندے سنن تے بھامیں نہ سنن، انہاں نو مجلس اللہ دا قرآن سنائے، 14 دا فرمان سنائے۔ اے دیکھو میرے پاس ہے او بھائی جان، وہ بجا پیغمبر رحمت قرآن پڑھ دے ہیں تو بندے متاثر ہوں دے ہیں، سارے دنان پتہ ہے وہ ابو جہل تے ان دی کمپنی پرو کھلو کے سیٹیاں مرین دے ہیں، تاڑیاں مرین دے ہیں، پیغمبر قرآن پڑھ دے ہیں، ابو جہل کمپنی پرو شور مچین دے ہیں، جو ادھے قرآن دی آواز لوگاں دے کنہ تک، لیکن پیغمبر برابر وحی خدا دی تلاوت کر رہے ہیں، تو جڑے ابو جہل کمپنی بن دے گئے اور وہ تا ناکام ہوں دے گئے، تو جنہاں نو قرآن نے متاثر کی تھا وہ پیغمبر دے غلام بن دے گئے۔
یہ پہلی کلاس آئی، پہلی کلاس ہے اس واسطے جس بندے اسلام اچ رغبت ہوئے نا مذہب اس نو چاہیے سب تو پہلے قرآن مجید دی طرف متوجہ۔ بندہ کہ ہن میں تو بڑھڑا ہو گیا، ہن میں تو قرآن پڑھ نہ سکتا ہے، ہن میری چٹی داڑھی ہو گئی، ہن میں بھائی میرے خدا قسم میں اگلے دن حدیث پڑھی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، اینج تا نہیں نا صلوات تا سارے پڑھو نا بلند آواز نا، اللہم صلی علی محمد۔ میرے ساتھ میرے آپ بڑا روحانی میں لطف محسوس کیتا ہے جڑی حدیث میں پڑھی تے میں آج بھائی انہاں رات دے وقت مومنین نو ہدیہ کرنا چاہنا۔ مولا امام صادق فرمایا میں اپنے منن والیاں چو او بندہ پسند ہے جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہوئے تے ان دی موت قرآن سکھ دے آ جائے، زندہ ہوئے تا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہوئے تے دنیا چھڑے دیا جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہوئے تے قضاء الہی نال ان دی موت آ جائے۔ فرمایا میں اپنے منن والے ہیں چو وہ قرآن دا طالب علم سب تو بہتر لگ دے، او جن دی میلاد دی چایا بیٹھا ہے نا وہ جعفر صادق فرمائیں دے تو آڑے جو من پیارا ہو ہے جڑا قرآن دا طالب علم بڑھے، یتلو علیہم آیاتی۔ اگلا جز مقصد بعثت عرض کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ نے میں کیوں مبعوث فرمایا، بجد استارہ ربیع الاول آوے حلوہ پکایا جائے ان دے نا تھے جی لائٹاں جلائیاں جان لبیک یا رسول اللہ تے نعرے مارے وین وبس۔ ان دی بعثت دا ہدف کیا ہے؟ مسلمان ہو ہے، امت پیغمبر ہو ہے، جن دی زندگی پیغمبر دی بعثت دے مطابق گزرے، ان دی رغبت قرآن الگ اگلا جملہ فرمایا میرا حبیب اے جڑے مسلمان ہوئے نا آئینہ دی زندگی بت پرستی گزری، اے بتاں دی پرستش دے عادین، انہاں دا روح کفر و شرک نال بت پرستی نال زنگ آلود ہو چکے۔ یذقیہم میرا حبیب میں کچھ اعمال و عبادات فرض کی تن، عبادات دے ذریعے انہاں دے نفس نو پاکیزہ بڑھا دے۔ انہاں عبادات جو سب تو پہلی عبادت نماز ہے، ہم سیر ہلاؤن والی داد تا دے ہو نا محنت، نماز تے ای داد ہون دی ہے نا، فرائض چو پہلا فریضہ نماز ہے۔ اور کیوں فرض کی تھی اللہ رب العزت نے؟ اس واسطے روح دی پاکیزگی دا سبب ہے نماز، روح دی پاکیزگی دا سبب ہے۔ اے جنہ بندے نماز چنگی نہیں لگی بیچارے دے روح زنگ آلود ہے، جس دا روح پاکیزہ ہوئے ممکن ہی نہیں کہ وہ بارگاہ خدا سجدہ نہ۔ اگلا لفظ پہ آدھا مومنین کرام او جنہ دے روح نورانی ہن تے جنہ دے ارواح نو اللہ نے ازل تو پاکیزہ بنایا ہا، یہ توجہ یہ تو ساری رات نماز خدا اچ گزار کے ستارہ سحر نو خطاب کر کے علی فرمے دیان میں تن تلو کرے دیا ڈٹھے تو علی نو ستیا نہیں ڈٹھا۔ یار جیندہ یا علی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، اہل بیت دی عظمت تے ایک صلوات اور سارے آؤ رل کے پڑھئے بلند آواز، اللہم صلی علی۔ برادران میری طرف دیکھو نا، جس بندے نو نماز دی توفیق نہ ہوئے، نیکی دی توفیق نہ ہوئے، میں قرآن و حدیث دی روشنی چارج پہ او دا روح زنگ آلود ہے۔ کوئی پیادے ہو سن عقیدہ تو بڑا ٹھیک ہے، چلو نماز نہیں پڑھتا، وہ جڑا نماز نہیں نہ پڑھتا ہوں دا عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ میں نا قبلہ ادا کر عقیدہ ٹھیک ہوئے آتا وقت ممکن نہ جو دا سر احکم الحاکمین دی بارگاہ اچھ نہ جھکے، تو ممکن ہی نا، یہ تو تاغوت بڑے کھل ہے نا،
او رحمان پیا فرمائیں دے اپنی پیشانی میری بارگاہ جھکا، اے نہیں پیا جھکدا، نہ صبح جھکائیس نہ ظہرین لے جھکائیس. اندہ مطلب روح زنگ آلود ہے، اندہ عقیدہ اندہ ایمان جدہ تعلق ہی روح نہ لے، اندہ عقیدہ اندہ ایمان درست نہیں، اندہ روح پاکیزہ نہیں. فرمایا میرا حبیب انہاں تو نماز پڑھا، روزے رکھا، انہاں تو حج دے مناسک ادا کر، کیوں یذکی ہم اعمال دے ذریعے انہاں دا روح پاکیزہ ہو جائے گا. ایک حدیث پڑھا نماز دے متعلق، سرکار رحمت، ماشاءاللہ نمازی چہرے بیٹھے ہوں، میں ویسے انہیں طالب علمی سبق پہ عرض کردہ. سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، ان کیوں نہ آکھاں، بطول دے پاک بابے ارشاد فرمایا، یار میں ان کیوں نہ آکھاں، حسن و حسین دے پاک نانے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ جڑا بندہ 5 دفعہ نماز پڑھے، 5 وقت 24 آور 24 گھنٹے 5 مرتبہ نماز پڑھے، سمجھے ہوں دے گھر دے سامنے پانی دا تالابا، 5 دفعہ غسل کیتا، 5 دفعہ غسل کرنا لے بندے دے جسم تے میل دا نشان نہیں رہندا، 5 دفعہ نماز پڑھن والے بندے دے روح تے گناہ دا نشان نہیں. یذکیہم. اچھا پیغمبر رحمت نے اپنا فریضہ رسالت نبھایا، تزکیہ نفس فرمایا، اور لوگاں نو نماز با جماعت پڑھائی. بولو نا تھوڑا جا میرے نال ہے جی. نماز با ماہ رمضان دی عظمت سمجھائی، لوگاں تو ماہ سیام اچ روزے رکھوائے، اعمال و عبادات کر کے دکھائے، کرن دا حکم ارشاد فرمایا. مگر تزکیہ نفس واسطے سب تو اہم ضروری ہاں نیت دا خالص ہونا. یہ بڑی لازمی بات ہے. نہیں انج نہیں نا. میں اتھے ایک نا حدیث پہلے پڑھنا چاہنا، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اچھا نہیں میں ویسے پڑھتا پہ انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. ظاہر ہے بندہ باہر آوے نا تو کوئی گفٹ لے آندا ہے نا. میں تو ظاہر مولوی بندہ، میں تو حدیث ہی گفٹ کر سکتا. یار آج تک خوشی دے دن کوئی تھوڑے چہرے تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے دی ہے نا. معصوم دا کلام سن کے سنو ذرا. کسی بندے 7ویں امام تو پوچھا، مولا اے جڑے کرامن کاتبین، کرامن اے جڑے ایتھے فرشتے ایک نیکیاں ایک برائیاں لکھن، مولا ایک کرامن کاتبین، بندہ نیکی کرے لکھ دین، برائی کرے لکھ دین، کیا ایک کرامن کاتبین بندے دی نیت بھی جان دے؟ اگلا جملہ آکن تو پہلے خدا دی قسم میں بڑا لطف لے آئے کہ اللہ دی ذات نے بڑا فضل فرمائے کہ سن آل محمد دا پاکیزہ گھرانہ نصیب فرمائے. بڑے بڑے دقیق مسائل اہل بیت دی نظر جو مسئلے مشکل نان، جدہ بندے دا سوال مکہ حضرت فرمایا، میرا ایک تیرے تے سوال، گندگی دا بند ڈھیر کھولے آ جائے، گندگی دا بند ڈھیر کھولے آ جائے، ان دا تعفن تے بدبو لوگ محسوس کرتے؟ پتہ نہیں میں سمجھا لے آئے کوئی. گندگی دا ڈھیر ہوئے نا بند تو وہ کھول دیتا جائے، ان دا تعفن تے بدبو لوگ محسوس کر دے رہا تھے. جی مولا. فرمایا اگر عطر دی شیشی کھولی جائے، ان دی خوشبو ان دی راحت عقل مند بندے محسوس کر دے. جی مولا. فرمایا بس کرامن کاتبین نسبت نیکی اور برائی دے ارادے دی او مثال. جدہ بندہ نیکی دا ارادہ کرے، کرامن کاتبین ان دے ارادے دی خوشبو تے راحت محسوس کر. عرض کر دن پروردگار تیرا عبد نیکی دا ارادہ کر رہے، آواز قدرت آندھی اس ارادہ کیتے میں ان دا رحمان رب ہاں، میں حکم پہ دینا ہوں دے نام عمل اچ نیکی کرن دا ثواب لکھ. اے بھائی جان، اے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا فرمان جڑا میں تو عرض کر رہا تے مولا فرمایا جدہ بندہ برائی دا ارادہ کرے، ان دا تعفن ان دی بدبو
اندے گناہ دے ارادے دی غلاظت اندہ تعفن کرامن کاتبین محسوس کر دیں، عرض کر دیں پروردگار تیرا بندہ تا بڑا برا سوچ رہے ہے، برا ارادہ کر رہے ہیں، اندے نامہ عمل برائی لکھا، آواز قدرت آن دیئے عبد ہونا بھول گیا، میں رب ہونا تا نہیں بھولا، اے بدیائی بھول گیا ہے نا، اے میرا بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اندہ رب ہونا اجاں ارادہ کیتا ہے، اجاں اندی برائی نہ لکھو، اے بدبخت ہوا جڑا برا ارادہ کیتا تو برائی کر گزرے، وط ملائکہ آکھے پروردگار اس سے برائی کر گزری، ہونے دے نام عمل برائی لکھا، اللہ اکبر، آواز قدرت آن دی ہے، نہیں انتظار کرو، یہ معافی چمنگے میں معاف کر دے، میں عرض کیتا ہے تزکیہ نفس واسطے نیت دا خالص ہونا، سارے بندے ماشاءاللہ ہے لکھے ہوندے ویسے کتابت ہیں، ویسے ارادے دا تعلق دل نال ہے، النیت و ارادت تفعل بالقلب، فقہ دی ٹرم یہ ہے نا اصطلاح کہ نیت و ارادہ ہے جس دا تعلق انسان دے، ایتھے بندے پھنسے کھڑے ہوندے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن کیا سے تو نماز جعفریت لکھے ہوندہ نا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، وقت بیچارے بھولے مومن اتھے نیت کریں دیا یہ پڑھ دیا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، وہ پڑھتا ہوں یا پڑھو دو ہی پڑھ چڑھ دیں، پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، بھئی نیت الفاظ دا تعلق گھبراہٹ نہیں گیا جی، نیت الفاظ دا کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی الفاظ نیت دا تعلق دل نہ لیتے، دل اچھ کیا ہوئے جو میں نماز کس واسطے پہ پڑھتا ہوں، قربتاً قربتاً، آئے ہائے خواجہ صاحب ویکھے نا میں ہون سارے ویدے اللہ نہیں آکھنا اللہ قربتاً، یار میں اگر یہ اصلاح کرا لی تھی تو مطلب میں تو مجلس پڑھ لئی نا، قربتاً اللہ قربتاً، ہون دوال تو سننا اکسر میں مولوی فیل گیا ہے بلا، ایسے پتہ ہے نا آج دی مجلس بلانا مولوی فیل گیا، اور میں فیل تا نا اکسر قربتاً اللہ، قربتاً اللہ نہیں آکھنا، قربتاً اللہ، یہ دا مطلب ہے اللہ دی رضا واسطے۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ مجلس جڑی ہے یہ بھی عبادت ہے جس سے چائے بیٹھے ہو عبادت ہے نا، عبادت واسطے نیت قربتاً اللہ ضروری ہے میرے بھائی، یہ مجلس ثواب ہے عجر ہے، اگر اللہ دی رضا واسطے ہو سی وقت صرف ثواب تے عجر نہیں، یہ مجلس تزکیہ نفس دا ذریعہ یزکی ہے، میرا خیال ہے ان تھوڑی میں زحمت تمام کرا مختصر کر دے میں، یعلمہم الکتاب 2 لفظ رہ گئے گے، میرا حبیب میں تنتام ابوس کیتا ہے انہوں قرآن دی تعلیم، غور نہیں فرمایا، جتھے قرآن نازل ہو رہا سیانے بندے بیٹھے ہو، عرب آئی نا علاقہ انہاں دی زبان عربی آئی تے قرآن بھی عربی زبان ہے، اندے باوجود اللہ فرمایا یعلمہم القرآن، میرا حبیب انہوں قرآن دی تعلیم دے، اور بندہ خدا سوچتا صحیح، عرب ہن قرآن عربی چاہ علاقہ عرب ہا، اندے باوجود معلم قرآن دی ضرورت ہائی، جتھے قرآن نازل ہو رہا اتھے قرآن دے معلم تو بغیر قرآن سمجھچ نہیں آیا، تے 1400 سال بعد بغیر معلم قرآن دے قرآن کیویں سمجھچ آسا، نہیں غور فرمایا، ہر دورچ لازم ہے ضروری ہے کہ معلم قرآن ہو، اور میرے پاسے ویکھو یار، ہر دورچ ہر زمانچ لازم ہے ایک وارث قرآن ہوئے، ایک معلم قرآن ہوئے، تائیں تشیع دا عقیدہ ہے، اللہ نے ایک نہیں 2 نہیں 12 معصوم امام مقرر فرمائے، اور ہر دورچ ایک حجت دا وجود ضروری ہے، بغیر حجت دے وجود دے زمانہ قائم نہیں رہ سکتا، سبحان اللہ، آج بھی 12ویں سرکار دے وجود دا صدقہ ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، معلم قرآن تو بغیر قرآن سمجھچ نہیں آ سکتا،
ہے میرے محترم سامعین، پیغمبر نے قرآن دی تعلیم فرمائی، پیغمبر نے قرآن سمجھایا، آواز قدرت آئی۔ یہ جڑے قرآن سمجھ چکے نا، والحکمت، انہاں نوں ہن حکمت دی تعلیم دے۔ ان دا مطلب علم اور ہے، حکمت اور ہے۔ یار رحمان فرمائی دے جس نو حکمت عطا ہو گئی فقد اوتیا خیرن کثیرا، اس نو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ میں دو حدیثہ پڑھ کے بس بھائی میری مجلس میری گفتگو تمام۔ پیغمبر نے قرآن دی آیات دی تلاوت فرمائی، پیغمبر نے نفوس دا تزکیہ فرمایا، پیغمبر نے قرآن دی تعلیم فرمائی، پیغمبر نے حکمت دی تعلیم تو معاشرے نو آراستہ فرمایا۔ یا ان آکھاں میرا حبیب میں تینوں معلم انسانیت بنائے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور خود پیغمبر استناز بھی فرمائے، انما بعثتو معلماً، فرمایا میں نو اللہ نے معلم بنا۔ یہ وہ معلم ہے جڑا معلم انسانیت ہے، جن دی تعلیم دا تعلق، جن دے علم دا تعلق قیامت تک دی انسانیت واسطے ہے۔ میرا حبیب تو ہے انسانیت دا معلم۔ تیرے مد نظرن 4 کلاسز، پہلی کلاس دا سلیبس ہے یتلو علیہم آیات، دوسری دا نصاب ہے یزکیہم، تیسری کلاس دا سلیبس ہے یعلمہم الکتاب، اور چوتھی اور آخری کلاس دا سلیبس ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں نو حکمت دی تعلیم دے۔ پہلی کلاس پڑھائی، دوسری پڑھائی، یار میرے الفاظ مفہوم میں عرض کر رہے ہیں، قرآن پڑھایا، حکمت دی تعلیم، 4 کلاسز پیغمبر نے اپنا فریضہ رسالت نبھے دیا ہویا، 4 کلاسز نو پڑھایا۔ آؤ ذرا ساری امت مسلمہ غور کرے جنہ نو پیغمبر نے تعلیم دیتی، یتلو علیہم آیات، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں 4 کلاسز بالآخر او کیڑی ہستی ہائی جنہوں پیغمبر نے کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ کہ خیال نے جمیں سال پورا بچہ پڑھے تے سال ختم ہوئے تو امتحان تو بعد پھر نتیجے دا اعلان ہوندہ ہے یا نہیں؟ بھائی پیغمبر نے جڑی یونیورسٹی دا آغاز فرمایا، جس ادارہ علمی دے اندر پیغمبر نے تعلیم ارشاد فرمائی، 1,00,000 بندہ، 1.25 بندہ، 1,40,000 بندہ، یا جتنے نفوس نو بھی پیغمبر نے علم تو آراستہ فرمایا، انہاں 1,00,000-1.5 بندے چواؤ نہ تلاش تا کرو کسے دے متعلق پیغمبر نے کسے نو اعزازی ڈگری سرٹیفکیٹ عطا فرمایا یا نہیں۔ میرا ہے آخری جملہ، میں شبیہ ممبر رسول تے بیٹھ کے پوری ذمہ داری نال آکھ رہے ہیں، جس نو پیغمبر نے اعزاز عطا فرمایا، جس نو پیغمبر نے اعزازی ڈگری اور سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، او ہکا ہستی آئی جہاں نام علی حیدر کرار رہا، جنہوں پیغمبر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں علم دا شاہراں دروازہ علی ہے، میں حکمت دا گھر ہاں دروازہ علی ہے در کرار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے جڑا میں وقت سوچیا نا، میں اس وقت دے اندر جناب تک اپنی گفتگو پہنچانے کامیاب ہو گیا۔ میں بعثت رسالت دے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ بھائی میرا آخری میسیج پیغام سارے سامعین دے نام، جڑا بندہ چاہندہ ہے کہ میں امت مصطفیٰ دا فرد ہوں، حقیقی فرد، اس واسطے ضروری ہے مقاصد بعثت دے مطابق زندگی گزارے، یعنی ان دی رغبت قرآن نال ہو، پوری لائف پوری زندگی کوشش کرے اپنا نفس دا تزکیہ کرے، اپنے روح دی طہارت دا خیال رکھے، ان دی یعلمہم الکتاب، کتاب یعنی قرآن دی تعلیم تو خود بھی آراستہ ہوئے، اپنے اہل و عیال نو بھی قرآن مجید دی تعلیم تو آشناک، بل حکمتا، اور علم دے نال حکمت دانائی، او حکمت جس نو آئمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس حکمت دے تحت رسول اللہ نے زندگی گزاری، جس حکمت دے تحت
علی و اولاد علی نے اپنی زندگیاں بسر فرمائیں، اپنی ساری زندگی اس حکمت دے اصول دے مطابق زندگی بسر کرے، انشاءاللہ دنیا بھی جنت نظیر ہو جائے گی، آخرت بھی یقیناً کامیابی و کامرانی نال شخص سرفراز ہو جائے گا، جڑا شخص سیرت پیغمبر دے مطابق۔ پتہ ہے کیا ہے جی ساڑی پرابلم کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھو نا پہلے سارے بلند آواز۔ ایسا تو خیر یہ بھی گل تو تھوڑی اوکھی ہے، اگر تسی ناراض نہ ہو تو ایک میں کتنے بندے میرے سمیت جنہ پیغمبر دی سیرت تے کوئی کتاب پڑھی ہو؟ کتنے افراد ایسے جنہوں پتہ ہوئے پیغمبر دی سیرت تے کسے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ بھئی زندگی تو وہ بندہ گزار سی نا پیغمبر دی سیرت، وہ پیغمبر جسنوں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوائے حسنہ ہے پیغمبر دی زندگی، یا لفظ بدل کے آکھا رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے پیغمبر دی زندگی، اور فرمایا میں اس بندے دی زندگی پسند ہو سی جی دی زندگی میرے مصطفیٰ دی سیرت دے مطابق۔ ازانا مسکین صاحب جی میں آد انسان ہکا پیغمبر دی سیرت دا ہکو واقعہ یاد آندا او ضعیف آڑا بھائی ایک بڑھڑی آئی جڑی کوڑا کرکٹ سٹ دی آئی واباس یاد ہے نا اسانو بھی او سلیبس دی کتاب اچ پڑھے۔ میرے محترم سامین ضروری ہے پیغمبر دی سیرت تو آگاہی، اساں زیادہ زیادہ پڑھئے تو تاریخ سیرت پڑھ دے کچھ واقعات، مثلا وہ ضعیفہ والا واقعہ۔ سیرت دا مطلب ہے انداز عمل پیغمبر، اسلوب عمل پیغمبر، پیغمبر دی فیملی لائف کیسی ہے، پیغمبر بطور جج کیسے ہیں، کوئی سمجھ رہے ہو میری بات؟ پیغمبر بطور لیڈر، پیغمبر بطور حاکم کیسے ہیں؟ یہ وجہ ہے نا کہ بعض حضرات دا نظری آئے ہے، آؤ ماشاءاللہ اتھے گیا وجہ بعض حضرات دا نظری آئے۔ چلو بھائی جان آگر میں ایک آخری گل کرنا چاہنا تائیں ہے جی کل کے انشاءاللہ نہیں کل پڑھسوں بھائی اور پڑھسوں میں ایک آخری جملہ آکھنا چاہنا برادران تائیں بعض بندے وانا کیا بھئی بندے دی فکر تے سوچ وہ مختلف ہوں دی اپنے مفادات دے مطابق، بعض اوقات بندے دی سوچ اور ہوں دی جدہ حالات بدلن وطن دی، مثلا بندہ کسے جھونپڑی چراندہ ہوئے ہوں دی سوچ دا زاویہ ہور، تے بندہ کسے محلے چاہ جائے یعنی حالات بدل وین، یا ان آکھاں جھونپڑی نشین ہوئے تے سوچ ہور، محل نشین ہوئے تے سوچ ہور ہوں دی ہے نا انجی اکثر۔ انہاں کیا بھائی بندے دی سوچ دا زاویہ انداز فکر حالات دے تقاضے دے مطابق بدل دا رہن دے۔ میرے محترم پیغمبر دی سیرت دا نمایاں پہلوئے ہے کہ پیغمبر او باعظمت ہستی ہن جنہاں نے ہر حال اچ اپنی زندگی ایک ہی اصول دے مطابق بسر فرما۔ میں اصول نہیں عرض، میں کو بات عرض کرنا چاہتا، اور سب تو پہلا اصول وہ لوگ جڑے پیغمبر نو صادق مندے ہن، امین مندے ہن، اور میرے بھائی جس نو اسی عزت سمجھ دے ہیں یا وقار سمجھ دے دنیا دا، وہ سارا مکہ سلام کردہ نا پیغمبر دا، بولو تو صحیح، سارے مکہ والے پیغمبر نو سلام احترام کر دے ہن نا، صادق آدے ہن، امین مندے ہن، سارے بندے پیغمبر نو اپریشیٹ اور تحسین پیش کر دے ہن۔ اگر پیغمبر دی نظر یا دنیا دا ظاہری وقار ہوئے ہاں، بات کیا وجہ آئی جو پیغمبر 40 سال تو بعد خام خواہ لوگانو کیوں ناراض کرنا؟ یا فریضہ رسالت ہاں جس اصول دے مطابق پیغمبر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، او پہلا اصول ہاں او ہاں معاشرے دے اندر حق و حقیقت نو بیان کرنا۔ غور فرمایا یعنی، اور جدہ پہلا اعلان رسالت فرماؤن تو بعد پہلا اصول بیان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لا الہ الا اللہ دے لفظ تنانا
یہ تا میزائل ہاؤ 360 بتان دے خلاف. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ جڑے 360 جنہ دی تسا پرستے کہ سب جھوٹن سب غلطن، عبادت دے لائق صرف اللہ ہے. اور میں دسو بلا سارے وہ بندے جڑے پیغمبر نو سلام احترام تے صادق تے امین تے سب کچھ مندے ہیں، انہاں بندے پیغمبر نو پتھر مارے یا نہیں؟ انہاں ہی پیغمبر نو ساحر تے جادوگر آکھیا یا نہیں؟ یہ مطلب جدہ ہی بندہ حق دی بات کرے، بھاویں اس دورچ کرے تے بھاویں اس زمانے چ کرے، ہووے حق و حقیقت تے مبنی. پتہ ہے لوگ کیا کیا فتوے کیا کیا بات آدن، لیکن پیغمبر دی سیرت دا پہلو ہے لوگ جو کچھ آکھن. جڑا بندہ چاہے کہ میں ملک و قوم دی تربیت کراں، میں ملت دی تربیت کراں، میں انسانیت دی خدمت کراں، میں انہاں تک پیغام حق پہنچاواں، اس شخص واسطے ضروری ہے حالات دی پرواہ نہ کرے، بیان ہوا کرے جیندے کرن چ رحمان راضی ہو. ہے جی، یعنی پیغمبر دی سیرت دا پہلا نمایاں پہلو حق و حقیقت نو بیان کرنا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ رحمت دو عالم نے آغاز رسالت لا الہ الا اللہ تو فرمایا کہ الہ صرف اللہ ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، سجدے دے قابل ذات صرف اللہ ہے. اللہ رب العزت رات دا وقت ہے، باقی انشاءاللہ کل کچھ گزارشات. اللہ رب العزت سن سبنو پرانو معصوم دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم ساڑے لمحات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور خواجہ صاحب دی ساری کاوش کوشش محنت اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.